نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کو راضی کر دے۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہر وقت آپ کے لیے دعا گو رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی مشکلات سے، ہر طرح کی بے سکونی سے خلاصی دے اور آپ کو اللہ تعالیٰ پرسکون زندگی عطا فرمائے۔ کوئی آدمی زلزلے سے نہیں لڑ سکتا اگر قدرت کا حکم آ جائے اور زلزلہ آ جائے۔ اسی طرح کوئی آدمی فطرت کے قانون سے لڑ کر موجودہ دنیا میں اپنی زندگی کی تعمیر نہیں کر سکتا۔ فطرت کے قوانین ان کو دیکھنا ہے، ان کو سمجھنا ہے۔ فطرت کے مقابلے میں انسان کے لیے واحد ممکن روش یہ ہے کہ وہ اس سے ہم آہنگی کرے۔ اللہ نے مرد کو ایک الگ فطرت پہ پیدا کیا، عورت کو ایک الگ فطرت پہ پیدا کیا۔ اگر ایک مرد یہ چاہے کہ عورت اس کی طرح سوچنے لگ جائے اور اسٹرانگ ہو جائے اور کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں رونا پٹنا مچایا انہوں نے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ عورت کی فطرت ڈیفرنٹ ہے، وہ سینسیٹیو ہے، وہ جذباتی ہے، وہ دماغ کو کم یوز کرتی ہے، دل سے زیادہ سوچتی ہے، اور یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ اگر وہ دل سے سوچے، دماغ سے سوچے، تو بچے بھی مرد کے ہوتے ہیں، سب کچھ مرد کا ہوتا ہے، لیکن وہ کس طرح پالتی ہے ان کو، کس طرح پریگنینسی اور پھر ڈیلیوری اور پھر اس کے بعد ان کو پالنا پوسنا جوان کرنا اور محبتیں بانٹتی ہے۔ عقل لڑائے تو کہ مجھے کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو جذبات سے وہ سوچتی ہے، جبکہ مرد عقل سے سوچتا ہے۔ اسی طرح مرد کی جو فطرت ہے وہ عورت کی نہیں ہو سکتی۔ عورت اگر کہے کہ وہ میری طرح سوچنے لگ جائے تو وہ آپ کی طرح نہیں سوچے گا۔ اس کو اس کی فطرت کے مطابق چلنے دیں اور آپ اپنی فطرت کے مطابق چلیں۔ فطرتوں سے ٹکرائیں مت، ٹھیک ہے۔ وہ فطرت کے قوانین سے مطابقت کرتے ہوئے اپنی زندگی کا نقشہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ وہی انسان جیت سکتا ہے نا۔ اس کے بعد دوسرا ممکن بدل صرف تباہی ہے، نہ کہ تعمیر یا ترقی۔ اگر آپ اس کے ساتھ، اس کے مطابق، یعنی آپ اپنے گھر کے افراد کو سمجھیں، ان کی فطرت کو سمجھیں اور اس فطرت کے مطابق زندگی کا نقشہ بنائیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مرد سے، شوہر سے، بھائی سے یا بیٹوں سے یا والد سے بات کرنا کہ ان کے اندر اللہ نے کیا چیز رکھ چھوڑی ہے۔ ان میں انا زیادہ ہوتی ہے، احترام ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے اور ان کا حق ہے، باپ کا حق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ بڑے بھائی کا، چھوٹے بھائی کا بھی حق ہے کہ ان کی بیوی ہیں، بچے ہیں، ان کا احترام کیا جائے۔ آپ احترام نہیں کریں گے تو وہ پھر ان کا کیسے احترام کریں گے؟ آپ کے بیٹوں کا حق ہے کہ آپ ان کو احترام دیں۔ یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ ان کے نیچے لگ گئے یا کچھ، آپ احترام دیں۔ آپ ان کو احترام دیں گے تو ان کے بیوی بچے بھی ان کو احترام دیں گے، ان کو سسرال میں بھی احترام ملے گا، اور شوہر کا تو بہت زیادہ احترام ہے۔ اگر آپ فطرت کو سمجھ جائیں مرد کی تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر بندے کی فطرت سمجھ لیں، ہر ایک کی فطرت میں کچھ کمی ہوتی ہے، کچھ زیادتی ہوتی ہے، اس کے مطابق اگر آپ معاملہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ اسی لیے آپ جب کسی سے گفتگو کریں تو سنیں زیادہ اور بولیں کم، اور جانچنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کہ میرا یہ بچہ یا میری یہ دوست یا میری یہ کولیگ یا میری یہ پڑوسن یا میرے گھر کی یہ جو افراد ہیں یہ کیا چاہتے ہیں۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور آپ ان کی چاہت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کا نقشہ بنائیں تو وہ آپ سے خود کہیں گے بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں۔ میں پھر یہ کہوں گی کہ میری اپنی زندگی کا
تجربہ ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کی چاہت کے مطابق اپنی بچوں سے بھی اسی طرح ڈیل کریں کہ ہاں میرا بیٹا کیا چاہتا ہے, میری بیٹی نے کیا کھانا ہے. جب آپ اس کی ہر دفعہ پوچھتے پھر وہ کیا کہتے ہیں, اچھا ماما کچھ بھی بنا دے. اس طرح ہسبینڈ سے بھی, گھر کے ہر فرد سے. آپ دیکھیں آپ کتنی امپورٹنٹ ہے. آپ کے بغیر گھر گھر نہیں ہے. آپ کے بغیر گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے. آپ گوری ہیں, کالی ہیں, چھوٹے قد کی ہیں, لمبے قد کی ہیں, موٹی ہیں, پتلی ہیں, بلی آنکھیں, کالی آنکھیں, پڑھی لکھی ہیں, ان پڑھ ہیں, اس سے کسی کو غرض نہیں. آپ ماں ہیں. بچے آتے کہتے امی کہاں ہیں, آپ امی ہیں, آپ ماں ہیں. ہسبینڈ آتی کہتا بچوں کو ماں کدھر نے. ٹھیک ہے, آپ اس کے لیے امپورٹنٹ ہیں. بھائی بہت کرتے ہیں. آپ کے بغیر گھر گھر نہیں ہے. آپ اٹھتے ہیں قداور شور, قداور بچے, جوان بچے یونیورسٹیوں میں جاتے ہوئے, امی میری یہ چیز, امی میرے سوکس نہیں میرے, امی میری شرٹ نہیں میری. ہسبینڈ کہتا ہے ناشتہ دے دو, میں نے آفس جانا ہے, کیونکہ وہ کسی اور کے ہاتھ کا ناشتہ نہیں کرتا. ہر طرف سے آپ کو آوازیں دی جا رہی, آپ کتنی امپورٹنٹ ہیں, کس قدر امپورٹنٹ ہیں. ایک بیٹے نے بڑی اچھی ایک دفعہ بات لکھی کہ والدہ بیمار ہو گئی تو ہاسپٹل داخل, ہمارے گھر جالوں سے ہٹ گیا, برا حال. ہم بھی ہاسپٹل دوڑے, گھر آئے. مہینے ڈیڑھ مہینے بعد اللہ کا کرم, والدہ کو اللہ نے صحت دی. والدہ گھر آ کے بیٹھی کرسی پہ, بیٹھتی کہتی ہیں کہ پردوں کا کیا حال ہے, اتارو سارے پردے دھونے دو. فلانا کہتا چیل بیل لگ گئی, ہم جی اٹھے دوبارہ, ہمارا گھر گھر لگنے لگ گیا. آرڈر ہونے لگ گئے, چل بھی پردے اتارو, چلو بیڈ شیٹیں بدلو, مشین لگاؤ, تم فلانی کیا کر رہی ہو, اٹھاؤ کپڑے. کہتا ہم اتنے خوش کہ ہمارے گھر میں لگے کہ بس ہم تو جنت میں آ گئے. آپ سے گھر ہے, آپ نہیں تو گھر گھر نہیں. آپ بہت امپورٹنٹ ہیں, بہت امپورٹنٹ. اپنی امپورٹنس کو سمجھیں. ان پھلدار درخت پھل کی وجہ سے امپورٹنٹ ہوتا ہے نا. آپ کے اندر پھل ہے نا, محبت کے, شفقت کے, پیار کے, قربانی کے, آثار کے. ہم اپنا نہیں بناتی, بچوں کو پہلے بناتی ہیں. ہم اپنا نہیں سوچتی, شوروں کا پہلے سوچتی ہیں. ہم ان کی خوراک کا, ان کی صحت کا, کہ ہمارے لیے نکلتے ہیں. ہمیں ہر وقت دوسروں کی فکر ہوتی ہے. یہی ہماری صلاحیت ہے نا. اور جو لاؤبالی مائیں, لاؤبالی بہنیں یا بیویاں ہوتی ہیں, ان کی کوئی ویلیو ہوتی ہے. کہتے ہیں اس کو نہ کام کہنا خراب کر دے گی. یہ ہے آپ کی عزت, یہ چاہتے ہیں ہم. اس سے نہ کچھ کرواؤ, اس نے تو الٹا ہی کرنا ہے. ایک شوہر کے ماں کو امی اس سے نہ ناشتے کے لیے کہا کریں, آپ خود بنایا کریں. آپ بڑی خوش ہیں, جان چھوٹی. نہیں, آپ میں ہے ہی نہیں ہے خوبی, آپ میں صلاحیت ہی نہیں ہے دل جیتنے کی. آپ میں یہ ہونی چاہیے کہ سب کے بھابھی ہی بنائے گی, امی ہی بنائے گی, باجی ہی بنائے گی, اور باپ شوہر کے تواڈی ماں ہی بنائے گی, نہیں تو میں نہیں کھا رہا. یہ ہے آپ کے لگے ہوئے پھل. تو اس لیے دوسری صورت تو تباہی ہی ہے. آپ کہیں کہ جی میں تعمیر کر لوں گی, نہیں کر سکیں گی. اس لیے آپ بہت امپورٹنٹ ہیں, بہت زیادہ. اتنے بڑے گھر کو, اس کو سنوارنا, سجانا, صفائی, وقت پہ کپڑے, وقت پہ کھانا. کیوں اریٹیٹ ہے کہ میں اتنا کچھ کرتی ہوں؟ یہی تو آپ کی خوبی ہے. آپ کو اللہ نے بنایا ہی تھا, فطرت کا قانون ہے کہ آپ عورت ہیں, آپ بنائی اس کے لیے گئی ہیں. اور جو یہ عورت یہ نہیں کرتی تو کیا ہوتا ہے؟ آج طلاقوں کا ریشو کیوں ہے؟ آج دوسری شادیوں کی طرف کیوں مرد مائل ہوتے ہیں؟ آج گھر گھر میں بے سکونی کیوں ہے؟ کیوں 3 ماہ 6 ماہ میں لڑکیاں واپس آ رہی ہیں کہ میں یہ سب کیوں کروں؟ تو آپ کس لیے بنائی گئی؟ سوچا کیجیے نا کبھی. ہر ایک کی اپنی کوالٹی ہے نا, اپنا. اب مرد کو کیوں آپ مشین بھی لگائیں, کپڑے بھی دھوئیں, کوکنگ کر کے جائیں, برتن دھو کے جائیں, دوبارہ کے کام وہ کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے, وہ جو آپ کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے وہ پھر کیسے کرے گا؟ اس کے پاس ٹائم بچتا ہے؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں عورتیں جن ہیں, جنوں کی طرح کام کرتی ہیں, پورے خاندان کو لے کے چلتی ہیں. بس اس کو آپ دل سے کر لیں, محبت سے کر لیں. اس دنیا میں اگر آپ اپنے لیے ایک ہرا بھرا درخت چاہتے ہو تو اس کا آغاز ایک بیج یا ایک چھوٹے سے پودے سے کرنا ہوگا. بیج زمین کی تہ میں دبا دیا جاتا ہے,
وہ دبا ہوا بیج کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن وہ تناور درخت اور اس پہ لگے ہوئے پھل سب کو نظر آتے ہیں۔ آپ کی قربانی سے جو بہترین نسل تیار ہوگی، بہترین امت تیار ہوگی، وہ سب کو نظر آئے گی، آپ نہیں۔ لیکن ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے۔ اگر آپ پڑھیں امام شافعی، امام مالک، امام بخاری، امام تیمیہ، تو ان کے پیچھے بہترین ماؤں کے کردار۔ تو جب ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ اس پوری کہانی میں، اس واقعے میں آپ کو کس چیز نے امپریس کیا، تو میں کہتی تھی ان کے ماں کے اس کول نے جس نے ان کی زندگی بدل دی۔ کبھی پڑھیے گا ان کو، رائے حق کے دو مسافر کتاب ہے۔ مجھے ٹائم ملا تو میں آپ کو کسی دفعہ پڑھ کے واٹس ایپ پہ، تھوڑا لمبا ہے پورشنز پہ، سناؤں گی بھی۔ ماں کے ایک جملے سے زندگیاں بدلی۔ ماں کہتی نا میرا پتر شیر ہے، تو پتر شیر ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے اپنی اوریجنل کہانی لکھی کہ جب پاکستان بنا، ہجرت کی، بہت برے حالات ہو گئے، دیوالیاں نکل آیا، آ کے یہاں پاکستان میں جو رشتہ دار کے ان کے گھر میں سٹے، کہتا میری بیوی سارا دن میری تعریفیں کرتی ہوتی تھی کہ تواڈے چ بڑی کوالٹی ہے، تسی بڑے سمجھدار ہو، تسی پھر سب کچھ کر لو گے۔ اور وہ کہتے ہیں کھانے پہ بیٹھے رشتہ دار بیٹھے ہو کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے ہسبینڈ میں بہت ہمت ہے، میرے ہسبینڈ بڑی جیدار ہے، میرے ہسبینڈ گھبراتے نہیں۔ کہتے ہیں مجھے اتنا موٹیویٹ کرتی تھی کہ میں واقعی دوبارہ آج اس مقام پہ پہنچوں کہ آج میرا انٹرویو لیا جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا پیچھے میری بیوی کا وہ موٹیویٹ کرنا تھا۔ ہم کیا کہتے ہیں آپ سے تو یہ ہو گئی نہیں، آپ سے تو امید ہی نہیں تھی اس عقل مندی کی۔ وہ کوئی ولی تھا نا، تو اس کی بیوی اس سے امپریس نہیں ہوتی تھی۔ کبھی وہ کیا کہتا تھا، ابھی ولایت بڑا ہی دکھاتا تھا، ایک کہاوت ہی ہے، اس کی بیوی امپریس نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن بیوی چھت پہ کچھ کام کرنے گئی تو دیکھا کہ اڑ رہا ہے جی کوئی بندہ فضاؤں میں، تو آ کے کہتی ہے، نیچے ہسبینڈ آیا، اس کو کہتی ہے آپ بڑے ولی پہ نہیں پھرتے، میں نے آج ایک بندے کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ تو اس نے کہا بھلی مانس وہ میں ہی تھا۔ کہتا تبھی، آگے سے کہتی ہے تبھی ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے۔ یعنی عورت اپنے شوہر کو کبھی اپریشیٹ نہیں کرتی، تو اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے۔ آپ جو ہے نا، آپ ہیں، آپ نے نسلوں کو بنانا ہے، امت کو بڑھانا ہے۔ مرد ٹوٹ جاتا ہے اگر عورت کمزور ہو تو، عورت کے حوصلے سے مرد مضبوط ہوتا ہے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ مرد مضبوط ہے، وہ نہیں مضبوط، اس کو بھی رونے کو دل کرتا ہے، وہ بھی کمزور ہے، وہ بھی سوچتا ہے، اس کا بھی دل چاہتا ہے۔ ہم اس کو پتھر کا بنا لیتے ہیں، پہاڑ کا بنا لیتے ہیں۔ ہم اتنی بڑی ہو کے بھی میکے جا کے لاڈیاں کرتی ہیں ماں سے، بھائیوں سے، اس کا دل نہیں چاہتا، اس کا بھی دل چاہتا ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں وہ مرد ہے، کیا وہ نہیں چاہتا کہ اس سے محبت کی جائے، اس کا دل چٹولا جائے، اس کا بھی دل چاہتا ہے رونے کا، وہ بھی رونا چاہتا ہے، لیکن ہم اسے کہتے ہیں تم مرد ہو۔ تو کہنے کا مدعا یہ کہ آپ بیج بنے، گمنام ہو جائیں، اور حشر کے میدان میں آپ کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ ملے گا کہ یہ وہ بہترین ماں ہے جس نے بہترین امت دی۔ اور پھر ضروری ہوگا کہ آپ لمبی مدت تک انتظار بھی کریں، بیج کو پھوٹنے، کومپل، پھر اس کا لمبا پروسیجر، اور پھر اس کے اوپر پھل لگتا ہے۔ اس کے بعد ہی آپ اپنے مطلوبہ درخت کو پا سکتی ہیں۔ آپ کہ جی ایک دن میں میرے گھر میں آم کا درخت لگ جائے اور میں آم پک بھی جائے اور کھا پی لوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کہتی ہیں میں نے قربانی دی، 2 سال ہو گئے دے رہی ہوں، بس 2 سال میں گھبرا گئی، 100 سال بھی دے، ریگارڈ ملے گا ضرور، مل بھی رہا ہوتا، بعض دفعہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ اس قانون فطرت کی خلاف ورزی کرنا صرف اس قیمت پر ممکن ہوگا کہ آپ کو اپنا مطلوبہ درخت کبھی حاصل ہی نہ ہو۔ اس لیے فطرت کے خلاف نہ چلیں، ٹکر مت لیں فطرت سے۔ آپ موم ہیں، پتھر سے ٹکرائیں گی، پاش پاش ہو جائیں گی۔ ایک باغ میں پنجرے میں شیر بھی ہوتا ہے، اور اس باغ میں بلبل بھی ہوتی ہے، کومبل بھی ہوتی ہے، کوئل بھی ہوتی ہے۔ خوبصورتی باغ کی تتلیوں سے، پھولوں سے ہوتی ہے۔ لوگ بڑے پرسکون باغ میں پھر رہے ہوتے ہیں،
اور اگر اچانک اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ شیر کے پنجرے کا دروازہ کھلا رہ گیا اور شیر باہر نکل آیا تو دیکھیں کیسے بھگدڑ مچتی ہے. مانا کہ وہ جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن جنگل اور باغ کی خوبصورتی بلبل اور کوئل سے ہے. پھولوں کو سجاتا گلدان ہے، مرد آپ کے لیے گلدان ہے، لیکن خالی گلدان خوبصورت نہیں لگتا. ہر آتے جیسے کہتا ہے اس میں یار 2 پھول ہی ڈال دیتے. آپ پھول ہیں، خوشبو بکھیرنے کے لیے آپ آئی ہیں، اسمیل بکھیرنے کے لیے نہیں آئی. یہی مثال زندگی کے تمام معاملات پہ صادق آتی ہے. آپ جب بھی اپنی زندگی کا کوئی منصوبہ بنائیں تو اپنی خواہشوں اور امنگوں کے ساتھ اس حقیقت کو بھی سامنے رکھیں کہ آپ کو اپنے منصوبے کی تکمیل ایسی دنیا میں کرنی ہے جو آپ کی مرضی کی پابند نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی مرضی کی پابند ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہیں. لیکن جب انسان اپنی مرضی اللہ کے حکم کے تابع کر دیتا ہے تو ساری کائنات اس کے کام میں اللہ لگا دیتا ہے. کتنا خوبصورت ہے یہ جملہ کہہ لیں، یہ حقیقت. ساری کائنات کو اللہ آرڈر دیتا ہے کہ جاؤ، میرے بندے نے اپنی مرضی میرے تابع کر دی، تم سب اس کی اتباع میں لگ جاؤ. ساری کائنات آپ کے لیے راستے بنانا شروع کر دیتی ہے. آپ کو چاہیے کہ فطرت کے ان خارجی ضابطوں کی رعایت کرتے ہوئے اپنا منصوبہ بنائیں. اب آپ کہیں میں یہ چاہتی ہوں، اگر جی میں تو نہیں چاہتا، آپ ناراض ہو جائیں گی. آپ اس سے پوچھیں آپ کیا چاہتے ہیں. میں چاہتی ہوں اگر ایسا کر لیں آپ کو کیسا لگتا ہے. وہ بتائے گا کہ نہیں اس سے کس کس کے حقوق ڈیمیج ہوں گے یا مزید مشورہ ملے گا. آپ کو چاہیے کہ فطرت کے ان خارجی ضابطوں کی رعایت کرتے ہوئے اپنا منصوبہ بنائیں اور اس کے مطابقت کرتے ہوئے اس کو چلائیں. یہی واحد حکمت ہے جس کی تعمیل کر کے اس دنیا میں کسی انفرادی یا اجتماعی منصوبے کو کامیاب کیا جا سکتا ہے. دنیا میں کامیابی اس مطابق فطرت عمل کا دوسرا نام ہے. اس کے مقابلے میں ناکامی یہ ہے کہ آدمی فطرت کے نظام سے مطابقت نہ کر سکے. کامیابی 50% اپنی کوشش کا نام ہے اور 50% فطرت کی موافقت کا نام ہے. ٹھیک ہے، فطرت کے مطابق سامنے رکھتے ہوئے جب آپ کوئی منصوبہ بنائیں، مثلا بچوں کو نماز کی طرف لانا ہے یا شوہر کو گھر کی طرف اپنی طرف واپس مائل کرنا ہے کسی بھی وجہ سے، تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی فطرت کے مطابق اس کے سافٹ کارنر بچوں کے، ان کے دل جیتنے کے، ان کو واپس لانے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں اور ان طریقوں سے آپ ان کو واپس لا سکتے ہیں. بچہ ہے نا، وہ کھیل سے خوش ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کے ساتھ کھیل لیں، کھیل کھیل میں اس کی تربیت کر لیں. ہر وقت ان کو لیکچر دیتے رہے، پروفیسر بنے ہوئے، لیکچرار بنے ہوئے تو بور ہو جاتے ہیں. انہیں کیا پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو بچہ ہے. کبھی کبھی بچہ بننا پڑتا ہے ان کے ساتھ، بچوں کی طرح کھیلنا بھی پڑتا ہے، ہارنا بھی پڑتا ہے ان کی خاطر کہ وہ خوشی سے جیت جائیں. آپ دوسری طرف ہسبینڈ ہیں، وہ بچے تو نہیں ہیں کہ آپ بچگانہ حرکتیں کریں. وہ ایک میچور انسان ہے، آپ ان کے ساتھ سنجیدہ ڈسکشن کر کے کر سکتے ہیں، طریقے سے ان سے بات کر سکتے ہیں، قریب سکتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کام کو باعث تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں، اپنی جنت بنا سکتے ہیں. اس لیے فطرت کو سمجھنے کی آپ نے اب کوشش کرنی ہے. آپ کا رونا یہی ہے کہ مجھے کسی نے کچھ سمجھا نہیں، مجھے کوئی سمجھتا ہی نہیں. آپ سمجھے نا، آپ دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہترین بزنس مین، بہترین انسان، کامیاب انسان میں بہت پڑھتی ان کی ہسٹریاں، وہی ہیں جو دوسروں کے مزاج سمجھتے ہیں. مثلا ایک کپڑے فروش، آپ جاتی ہوں گی نا خریدنے، سبزی فروش ہے، وہ مزاج سمجھتا ہے اپنے کلائنٹ کا، کس طرح اپنا سودا بیچتا ہے. باجی دیکھ لو کیڑا پیسے لگ دیں، تہاڈی اپنی دکان ہے باجی، کوئی گل نہیں، نہ لینا.
میں باتیں سن رہی تھی، مجھے ذرا جملے سنے ان کی. انسان رک جاتا ہے، دیکھنے لگ جاتا تو دل آ ہی جاتا ہے. تو ہمیں اللہ سے ہم نے بزنس کیا ہوا نا، اللہ سے سودا کیا ہوا. اب تو سب قرآن پڑھتی ہیں، قرآن میں بھی آیت گزری ہوئی ہے. ہمیں اپنے کلائنٹ کا مزاج سمجھنا ہے نا، تاکہ ہمارا سودا بک جائے، ہماری منزل کھوٹی نہ ہو، ہمیں جنت الفردوس مل جائے. اس کے لیے مزاج سمجھیں. بچوں کو نماز کی طرف لانا ہے، جھڑک کے نہیں، ڈانٹ کے نہیں کہ چلو پہلے ہم یہ کھیلتے ہیں، یا یہ کہ چلو ایسا کرتے ہیں وضو کرو نا، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر بیٹھ کے نا آپ کے ساتھ گیم کھیلیں گے، فٹ بال کھیلیں گے. اچھا جو جیتے گا نا وہ یہ کرے گا. بھئی دیکھیں بچے کس طرح آپ کے ساتھ لگ جائے گی. میرے بھائی جب چھوٹے تھے میں ان کو پڑھاتی تھی، اور جب پڑھانا تو میتھ میرا کافی اچھا تھا، تو میں نے کہا نا آگے سمجھ جی باجی. میری تھی ٹھیک ہے، اب یہ کوسچن آپ بھی حل کرو گے، میں بھی، دیکھتے ہیں پہلے کون حل کرے گا. اب آپ حیران ہوتی ہوں گی، کوئی بات ہے، ظاہر ہے پہلے میں ہی حل کر سکتی تھی نا. میں سلو ہو جاتی تھی، سلو دیکھتی تھی ان کی کاپیوں کی، وہ جلدی سے حل کر کے نا نعرہ مار دیتے تھے، باجی ہار گئی، ہم جیت گئے. میرے دل لو بھائی، واہ کیا سپیڈ ہے آپ کی، چلو ہو گیا، چلو دوسرا کرتے ہیں، اب میں پہلے کروں گی. پھر یہی کرنا، کوئی 2-3 دفعہ نے جتا کے 1 دفعہ میں نے جیتنا. یہ چیزیں کس لیے تھی؟ انوالو کرنے کے لیے، اس کے اندر ان کی دل جمعی کے لیے. میں آج بھی سمجھا رہی تھی اپنی قریبی میری کوئی دوست تھی، میں نے کہا جب تک تمہارا مقصد جنون نہیں بنتا نا، کامیاب نہیں ہوتے آپ. جنون بنا لو اس چیز کو. ہم سب چاہتے ہیں ہمارے بچے نمازی ہوں، ہم سب چاہتے ہیں ہمارے شوہر نیک ہو، کون چاہتا ہے نہ ہو. اس کے لیے اپنی سیٹ سے نیچے اتریے ذرا، ان کو سمجھیے، ان کو جانیے وہ کیا چاہتے ہیں. آپ ان کی چاہت کے کام میں لگ جائیں، وہ آپ کی چاہت کے کام میں لگ جائیں گے. ان سب چیزوں کے لیے سب سے بہترین چیز ہے اللہ سے مدد مانگنا. اس سے تو ہم دور ہو ہی نہیں سکتے. ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز دلوں کو کھولنے والی اور زیادہ ثواب والی نہیں. ان سب کاموں کے لیے نماز حاجت کے 2 نفل پڑھیں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ روزانہ 2 نفل پڑھ لیں، نہ بھی کبھی پڑھیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن زندگی کا ایک حصہ بنا لیں کہ اللہ میں نے اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو نیکی کی ہدایت پہ لانا ہے، شوہر کو، اپنے سارے گھر والوں کو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. آپ کتنا یاد کر سکتی ہیں؟ وقت بھی کم ہے، صحت بھی کم ہو جاتی ہے، جوانی ختم ہو جاتی ہے، عمر بھی کم ہے، عقل بھی کم ہے، سٹے آ جاتی ہے، اور موت تو آنی ہی آنی ہے. 60 سال جیے، 65، 75، 85، 95، آخر موت ہے. اللہ تو ازل سے ہے، ابد تک ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہیں یاد کروں گا. بتائیے اس کی یاد، پھر انلمیٹڈ یاد. اس کے جو فرشتے ہیں نا، جن کی تعداد کسی کو معلوم نہیں، ان میں ذکر کرتا ہے. کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جاؤ وہ نماز حاجت کے نفل پڑھ کے مجھ سے جو مانگ رہا ہے اس کو دو، اس کے لیے رائے ہموار کرو، اس کے لیے راستے کھولو. اور جب آپ کبھی ذکر کرنے بھول جائیں، مصروفیت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے، تو وہ ذکر جا کے آسمان پہ مکھیوں کی طرح بے بناٹ کی آواز میں آپ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے. مرنے کے بعد بھی آپ کا ذکر خیر، قبر میں بھی جانے کے بعد آپ کا ذکر، آپ کی نسلوں میں ذکر باقی، اور حشر کے میدان میں تو آپ کا ذکر ہو گئی. تو یاد کرنا ہے اس کو، اس سے پہلے مدد مانگنی ہے. اللہ کا ذکر دنیا میں مثل جنت ہے. جو اس میں داخل نہ ہوگا وہ جنت میں بھی نہیں داخل ہوگا. آپ کو جنت میں یہاں داخل ہونا ہے. ذکر الہی سے نفس انسانی، جو اس کے اندر بے چینی ہے نا، قلق ہے، بیماری ہے، اس سے نجات ملتی ہے. کہ میں رب کو پکاروں اور رب نہ دے، ناممکن. جو مانگے گی وہ ملے گا. میں مانگوں مچھلی ملے گوشت، ناممکن. دکاندار سے گوشت مانگا مچھلی دے گا، مچھلی مانگوں گی گوشت ہی دے گا. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے نا. اللہ سے ہدایت مانگوں، نعوذ باللہ بے ہدایتی وہ دے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مانگو گی وہ دے گا.
دعا بے حد ضروری ہے. یہ ایک الگ پھر موضوع ہو جاتا ہے کہ مانگو کیسے. بچے کیسے مانگتے ہیں, کیسے منتیں کرتے ہیں, کیسے ترلے ڈالتے ہیں. ہم تو مانگتے بھی بڑے اکڑ کے, بڑے روب سے. اس لیے بچوں کی طرح مانگیں, ترلے ڈالیں, منتیں کریں, نماز حاجت میں روئیں, ضد. بچوں کی طرح. اللہ ہے نا, آپ اس کے بندے ہیں, اس کی مخلوق ہیں. اتنے سنجیدہ اور تکبر اور غرور سے نہ مانگیں. روئیں, گڑ گڑائیں, اللہ میاں پلیز 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 میرے بچوں کو نیک بنائیں, پلیز میرے ہسبینڈ کو سیدھی راستے پہ چلائیں. اور ذکر الہی, دعا ہر کامیابی کا سیدھا راستہ ہے. یہ ایک الگ موضوع ہو جاتا ہے. اگر آپ وحی ربانی کو پڑھیں تو اس کے تو اتنے فائدے ہیں کہ عمر لگ جائے اور اس کے فائدے نہ میں گنوا سکوں. ہر بیماری کی شفا, ہر بیماری کی مرض, ہر زخم کی مرہم اس کے اندر ہے. باوضو ہیں, بے وضو ہیں, دنیا داری میں پھنسی ہیں, ابھی بے دینی میں خدا نہ خواستہ. بہت ذکر کریں. میں جب اس راستے میں آئی تھی تو بہت تسبیحات کرتی تھی, دین کا پتہ ہی نہیں تھا. ہر وقت تسبیح ہاتھوں میں اٹھائی رکھے. ایک الارم ہے, تسبیح اٹھانا ضروری نہیں, اصل تو آپ جانتی ہیں انگلیوں میں پڑھنی ہے, لیکن ایک الارم اس قدر زبان کو انوالو کیا کہ کرتے کرتے پھر اس کا دل پہ بھی اثر جاتا ہے. سب آپ کو پتہ ہے کون سی تسبیحات کرنی ہے. ٹائم ٹیبل بنا لیں, اپنی زبان کو ہر وقت ذکر میں مشغول رکھیں. اب فرشتے اترنا شروع ہو جاتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خوف, تنگی اور حزن, ملال, غم سب کے بادل چھٹ جاتے ہیں. مایوسی, اس سے نجات ملتی ہے. اس میں نہیں یہ تعجب کہ ذاکرین سکون کیسے پاتے ہیں. تعجب تو اس میں ہونا چاہیے کہ اس کے بغیر لوگ زندہ کیسے رہتے ہیں. میری ایک کولیگ تھی, تو اللہ ان کو بہت زندگی دے, بہت نائس ہے, تو بہت اپنے وقت پہ ذکر اذکار, ان میرڈ تھی, اور وہ اکثر یہ سوال کرتی تھی کہ آنٹی لوگ کیا کرتے ہیں جب یہ سب کچھ نہیں کرتے. اسے زندگی میں ایک دفعہ تجربہ ہوا تو وہ حیران ہو گئی. اٹھے, ٹائم ویسٹ کیا, آرام سے ناشتہ کیا, اس کی غیبت کر, اس کی بات کر, اس کو ڈسکس کر, ٹی وی کھول, چینل بدل, موبائل دیکھ, اور کوئی 2-2.5 گھنٹے اس میں ضائع ہو گئے. اس نے کہا اچھا یہ کرتے ہیں لوگ. مومن تو یہ نہیں کرتا. آپ تو امت مسلمہ کی بہترین عورتیں ہیں. آپ اپنے وقت میں نماز کے بعد آپ اذکار کے بعد, یعنی قرآن کے بعد اشراق کے بعد آپ کچن کا جلدی کیونکہ اس کے بعد آپ نے اور بھی بہت سے دینی کام, آخرت کے بارے میں بہت کچھ کرنا ہے. آپ نے اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا ہے. وہ کیسے وہ بولے گی تو ضرور اس کو استعمال تو کرنا ہے. بولنے کے لیے اللہ نے بنایا. آپ تسبیح اٹھا لیں, جب کوئی بات کرنے لگتا ہے کہ یہ تو ابھی ذکر کر رہی ہے, وہ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے. اپنے آپ کو مصروف شو کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ کوئی فالتو بات ہی نہ کرے. تو اس میں تعجب نہیں ہے کہ ذاکرین سکون پاتے ہیں. اچھا ایک چیز میرا اپنا تجربہ ہے, ذکر کی لذت ذاکر ایکسپلین نہیں کر سکتا, محسوس کر سکتا ہے. اس کا جو اس اندر کا سکون اور ٹھہراؤ ہے نا, وہ نہیں بتا سکتا. اس کے لیے اس میں انوالو ہونا ضروری ہے. ایک چیپ سی مثال ہے نا, لوگ شراب کیوں پینے لگ جاتے ہیں. اس کا جو سرور انہیں آتا ہے نا, ہم کہتے ہیں ہمیں کرات آتی, ہم کہتے ہیں کیسے پی لیتے ہیں اتنی گندی چیز. لیکن انہیں ان سے پوچھے نا, اس کا سکون, وہ قرار, لذت, وہ لت لگ جاتی ہے نا. چھپاتے پھرو کہ نہ کہ وہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں اپنی وہ چیز, کوئی نہ کوئی دوست انہیں مل ہی جاتا ہے. اس طرح ذکر والوں کی لذت وہ رہ ہی نہیں سکتے اس کے بغیر, تڑپتے ہیں. اور جو اس کے بغیر رہ رہے ہوتے ہیں حیران ہوتے ہیں کہ کیسے جی رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ انہیں کہتے ہیں مردے ہیں, زندہ نہیں ہیں. انہیں تو یہ شعور بھی نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. سو ہے میری پیاری پیاری بہنوں, میری سویٹ بہنوں, جنہیں رات کو نیند نہیں آتی, رنج و علم سے جو دو چار ہیں, مصائب کا جو شکار ہیں, اللہ کا نام لے کر, کیا اس کا کوئی ہو یا ہم نام آپ جانتے ہیں؟ قرآن میں اللہ پوچھتا ہے
جتنا بھی اللہ کو یاد کریں گے اتنا ہی آپ کے دل کو راحت، قلب کو اطمینان اور دن کو سکون ملے گا۔ نیند کی گولیاں مت کھائیں، ڈاکٹروں کو نہ بتائیں، تسبیح ہاتھ میں اٹھائیں، وضو کر کے جب آخر پہ سوئیں کسی کو چیز کو پڑھنے کو دل نہیں کرتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہتی جائیں۔ رونا ہے تو روتی جائیں، بس لا الہ الا اللہ۔ آپ کے ہاتھ سے نیند میں تسبیح چھوٹ جائے گی۔ اتنا سکون ملتا ہے اس لا الہ الا اللہ میں، کوئی بھی تسبیح، کیونکہ اللہ کے ذکر کا مطلب ہے اس پہ میرا توکل، کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی میرا معبود نہیں، یا اللہ تیرے سوا کوئی میرا کارساز نہیں، تیرے سوا کوئی میری چوکھٹ نہیں، تیرے سوا میرا کوئی الہ نہیں، میں کہاں جاؤں؟ اسی پہ بھروسہ کہ یہ وقت گزر جائے گا، تو ہی مجھے اس سے نجات دے گا، اسی پہ اعتماد، اسی کی طرف رجوع کہ گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، بندی تو تیری ہی ہوں نا، تیری چوکھٹ چھوڑ کے کہاں جاؤں میں؟ اسی سے حسن ظن کہ انشاءاللہ میری دعاؤں کو وہ شرف قبولیت ضرور دے گا، آج نہیں تو کل۔ میری آزمائش اسے مقصود ہے، مجھے وہ جانچتا ہے، میری پڑتال کر رہا ہے، مجھے اسٹرانگ کر رہا ہے، مجھے آنے والے حالات کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اس کی مشکل دور کر دیتی ہیں، یہ امید کہ وہ مشکلوں کو دور کرتا ہے، یہی تو امید ہمیں زندہ رکھتی ہے، کیونکہ اسے پکارا جائے تو وہ قریب ہے، شہرک کے قریب، آواز دی جائے تو سنتا ہے، مانگا جائے تو دیتا ہے۔ دیکھنا یہ کہ ہم مانگتے کیا ہے، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا مانگنا کیا ہے، کس طرح مانگنا ہے۔ جس سے مانگ رہے ہیں اس کو جانتے ہیں، اس کے بارے میں تعارف ہی نہیں، کن اوقات میں مانگنا ہے، کن وقتوں میں مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے۔ اسی سے لو لگائیے، اسی کا خشوع اختیار کیجیے، اسی کے آگے جھک جائیے، زبان کو اس کے ذکر سے تر رکھیے، توحید، حمد، دعا، سوال اور استغفار کی کثرت کیجیے۔ ٹائم ٹیبل بنائیے شروع میں ذرا کہ دوپہر تک میں نے اشراق تک یہ تسبیح کرنی ہے، 7 برتن دھونے، آٹا گوندنا ہے، سبزی کاٹنی ہے، فرض کر لیں 11 بجے تک، پھر 11 سے 12، 12:30، 1 بجے تک نماز کے ٹائم تک مجھے کون سی پڑھنی ہے۔ درود شریف کی رکھ لیتے ہیں، آپ اپنی رکھ، جو بھی آپ کو سوٹ کرے، آپ پھر درود شریف پڑھی ہیں، سارے کام کر رہی ہیں، فجر ٹائم ہو گیا، وضو کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، نماز کے بعد پھر آپ نے سب کو کھانا دینا ہے، گھر کے کام کرنے ہیں، پھر برتن دھونے ہیں، جو بھی کرنا ہے، اس میں بیچ میں لیٹنے کا بھی ٹائم آ جاتا ہے عصر تک، اس وقت آپ نے کون سی تسبیح کرنی ہے۔ کسی کو کال یا فضول باتوں میں نہیں لگنا، کسی کی خدمت کرنی ہے تو ساتھ ساتھ ذکر کرتے چلے جانا ہے، کثرت کیجیے۔ اسی طرح مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، اور سوتے وقت بھی۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو خوش نصیبی، انعام، امن و سکون اور مسرت و شادمانی ملے گی۔ یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میں آپ سے دعوے سے کہہ رہی ہوں۔ آپ ذکر میں اس قدر مشغول ہو جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ لوگ آپ کو مجنون کہیں، ذکر آپ کا جنون ہو جائے۔ اب وہ مجنون نہیں کہ بال بکھرے اور رال ٹپک رہی ہے اور کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، دیوانگی کی حد تک کسی چیز کو چاہنا، جیسے کوئی ڈاکٹر بننا چاہے تو ساری باقی چیزیں چھوڑ دیتا ہے، اس کو دیوانگی ہوتی ہے کہ میں اپنے مقصد کو اچیو کروں۔ وہ کوئی پاگل نہیں ہوا پھرتا، آپ کو دیوانگی کی حد تک اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑنا ہے۔ آپ یہ 21 دن کر کے دیکھ لیں، 21 دن کے بعد آپ مجھے خود کہیں گی کہ ہم اس قدر پرسکون ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ خواب میں بھی القا کریں گے، یوں چلتے ہوئے آپ کو ایسے لوگوں سے ملوائیں گے جو آپ کو گائیڈ لائن دیں گے، آپ کو راستہ دکھائیں گے، وہ اللہ کی مددگار ہوں گے آپ کے پاس۔ انشاءاللہ سکون ملے گا، مسرت شادمانی ملے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے انہیں دنیا میں بھی اچھا بدلا اور آخرت میں بہترین اجر و ثواب عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔